السلام علیکم احباب، زیبن سرزیبی اوشین ٹی وی پر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آج دینی احکام میں آج 5 مئی بروز جمعہ شام 4 بجے دینی احکام میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس میں نماز جنازہ کے حوالے سے میں کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے۔ اس میں قیام اور رکوع اور سجدے نہیں ہوتے، اور نماز جنازہ کی نیت کر کے امام اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور دعا جو ہے وہ بالغہ کے لیے الگ ہے، اور اسی طرح سے لڑکے کے لیے ہو تو نابالغ لڑکا ہو تو اس کے لیے دعا الگ سے پڑھی جاتی ہے۔ تو جنازہ کے جہاں تک معنی ہے، اس کا مطلب ہے مردہ، یعنی مر جانا، مرنے کے بعد جو نماز پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد اس کے لیے ہم اس نماز کا جو ہے وہ یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ جنازے کے معنی لاش یا وہ تختہ جس پر مردے کو رکھا جاتا ہے۔ ارکان نماز جنازہ 4 تکبیریں جو 4 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 4 تکبیریں ہیں جو 4 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر امام نے جنازہ مرد کا سمجھ کر پڑھا دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ میت عورت کی ہے تو نماز لوٹائے، یعنی اس کو دوبارہ سے نماز پڑھانی پڑے گی۔ عورت کی نماز جنازہ الگ ہے اور مرد کی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اگر غلطی سے امام نے نماز جنازہ مرد سمجھ کر پڑھا دی ہے تو اس کو چاہیے کہ بعد میں جب سے معلوم ہو جائے کہ یہ عورت کی نماز ہے تو اس کو نماز کو دوبارہ سے پڑھائے۔ اور واجب میت کے لیے دعا کرنا ہے، سنتیں ہیں، ثنا ہے اور درود پڑھنا ہے۔ مسائل یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے 7 شرائط ہے: میت کا مسلمان ہونا، میت کے بدن، کفن اور مکان یعنی جگہ کا پاک ہونا، اور میت کے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، امام کا بالغ ہونا، اس میں جماعت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ میت کا موجود ہونا، حضور کا نجاشی اسامہ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھانا حضور کے لیے مخصوص ہے، لہٰذا دوسروں کے لیے ناجائز ہے۔ میت کا زمین پہ رکھنا، لہٰذا اگر سواری پر ہو یا پیچھے ہو یا ہاتھوں پر ہو تو نماز درست نہیں، تو میت کو جو ہے وہ زمین پر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میت کا یا اس کا اکثر حصہ نمازی کے سامنے قبلہ رخ ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کی صفیں طاق ہونی چاہیے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا ہے تو اس کا نام رکھا جائے اور غسل دیا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے ورنہ نہ پڑھی جائے۔ کفن جو ہے مرد کے لیے 3 کفن سنت ہے: لفافہ چادر یعنی یہ تہبند اور کرتا۔ عورت کے لیے 5 کفن سنت ہے: کرتا، ازار، چادر، سربندیہ اور دامنی اور سربند، تو سینہ بند، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورت کے لیے جو ہے 5 چیزیں ہیں لازمی: کرتا، ازار، چادر، سربند یا جسے دامنی بھی کہتے ہیں، اور سینہ بند۔ ایک سے زائد جنازے ہوں تو اختیار ہے، چاہے الگ الگ پڑھے چاہے سب ایک ساتھ ہی پڑھا دیے جائے، ایک ہی نیت کر لی جائے۔ نماز جنازہ کی جماعت میں شرکت کا طریقہ: اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں اس وقت حاضر ہوا جبکہ امام ایک تکبیر کہہ چکا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص اس وقت وہاں تھا لیکن کسی وجہ سے تکبیر تحریم میں شریک نہ ہو سکا تو بلا انتظار دوسری تکبیر کی جماعت میں شریک ہو جائے۔ اگر بعد میں آیا تو اسے چاہیے کہ امام کی دوسری تکبیر تک انتظار کرے۔ جب امام دوسری تکبیر کہہ دے تو اس وقت تکبیر کہہ کر نماز میں مل جائے، اور جب امام نماز سے فارغ ہو تو اس وقت اپنی فوتیہ تکبیر کہہ کر اپنی نماز ختم کرے۔ یہی حکم دوسری اور تیسری تکبیر میں آ کر ملنے کا ہے۔ اگر آپ دوسری اور تیسری تکبیر میں آتے ہیں تو اس وقت بھی یہی حکم آپ پر ہوگا۔ اگر چوتھی تکبیر کے بعد حاضر ہوا ہے کوئی آدمی تو فوراً ٹل جائے، تکبیرات کہے اور دعا کو چھوڑ دے۔ تو دیکھا آپ نے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور اس کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اس میں قیام اور رکوع اور سجدے نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی نیت کرنی پڑتی ہے۔ امام اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ الگ الگ دعائیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور نماز جنازہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ارکان نماز جنازہ جو ہے 4 تکبیریں ہیں، 4 رکعتوں کے لیے قائم مقام ہے، اور جنازہ جو ہے اور اس پہ جو ہے وہ اگر جنازہ مرد کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مرد کی آپ نے نماز پڑھائی ہے، لیکن اگر وہ عورت کا ہے تو عورت کی نماز آپ نے مرد سمجھ کر نماز جنازہ پڑھا دی ہے تو آپ کو عورت کے لیے دوسری دعا پڑھنی پڑے گی، نماز کو دوبارہ سے لوٹانا پڑے گا، اور عورت کے لیے جو دعا مخصوص ہے وہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو واجب ہے یہ میت کے لیے دعا کرنا، سنتیں، ثنا اور درود پڑھنا۔ مسائل میں یہ ہے کہ اس کے لیے 7 شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی یعنی کہ میت کا مسلمان ہونا، میت کے بدن میں کفن اور مکان اور جگہ کا پاک ہونا، میت کا سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، امام کا بالغ ہونا، اس میں جماعت شرط نہیں ہے، اس لیے اگر ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ میت کا زمین پر رکھنا ضروری ہے، اور میت کا اکثر حصہ نمازی کے سامنے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ نماز
جنازہ کی صف طاق ہونی چاہیے اور میت کا موجود ہونا ضروری ہے، اور جو ہے غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے امام کا۔ اور جو ہے اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ رویا ہے تو اس کا نام رکھا جائے اور غسل دے دیا جائے اور نماز جنازہ بھی اس کی پڑھائی جائے، اور اگر بچہ رویا نہیں ہے اور تو پھر اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو کفن کے لیے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کفن میں 3 کفن سنت ہے، مرد کے لیے 3 کفن سنت ہے، لفافہ یعنی چادر، تہبند اور کرتا، اور عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں یعنی 5 کفن سنت ہیں، کرتا، ازار، چادر، سربند یا دامنی اور سینہ بند۔ ایک سے جائز اگر جنازے ہوں تو یہ اختیار ہے کہ چاہے الگ الگ ان کی نیت کر کے پڑھا دیا جائے یا ایک ہی نیت کر کے ان کے جنازے پڑھا دیے جائیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز جنازے میں اس وقت حاضر ہوتا ہے جبکہ امام ایک تکبیر کہہ چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے اس وقت اگر وہاں موجود تھا تو کسی وجہ سے تکبیر تحریمہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا تو بلا انتظار دوسری تکبیر کی جماعت میں شریک ہو جائے۔ تو آج میں نے آپ کو یہ بہت مختصراً جو ہے نماز جنازہ کے بارے میں بتایا ہے، اور جو ہے وہ چونکہ بنیادی بات ہے اور ہمیں ان باتوں کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں صورتیں اور یہ ساری دعائیں آتی ہیں تو نماز جنازہ اگر خود پڑھائی جائے تو بھی بہت اچھا ہوتا ہے، تو بہت ہی اس میں ثواب ہے۔ تو آخر میں بس میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور طویل عمر عطا کرے صحت اور سلامتی کے ساتھ، اور آپ سب لوگ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سب کی آخرت اور ہم سب کا آخر جو ہے یہی مقام ہے، یہی جگہ ہے جہاں ہم سب کو جانا ہے آخر میں، تو اللہ کے روبرو ہمیں سب کو پیش ہونا ہے۔ تو جب سے بھی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔